نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج موضوع ہے عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ، انسانوں میں انسانیت کی تلاش۔ باری تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء۔ باری تعالیٰ نے ہر چیز کو، جس کو بھی بنایا ہے، احسن، خوب بنایا ہے، اور اس نے انسان کی تخلیق من طین، مٹی سے، گارے سے کی۔ سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا افحسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں محمل پیدا کر دیا ہے، بے مقصد پیدا کر دیا ہے، خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے؟ اور کیا تمہارا یہ گمان بھی ہے اسی دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، اسی میں آباد رہو گے، اسی میں شاد رہو گے؟ کیا کبھی تم نے سوچنا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ ترجعون الی اللہ، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ الراجعون الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ان آیات کی روشنی میں جب ہم مذکورہ مسئلے کے حوالے سے الہامی مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو الہامی مذاہب کا تخلیق انسان کے حوالے سے موقف یکساں ہے۔ سب کا موقف، جو سماوی مذاہب، ان کا ایک ہی ہے کہ انسان براہ راست اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق ہے۔ یہ انسان اس کائنات میں اشرف المخلوق ہے، اشرف الموجودات کا اعزاز رکھتا ہے، اور یہ کائنات گوناگون موجودات کا حسین مرقع ہے۔ یہ انسان اور یہ کائنات اللہ کی کرشمہ سازی کا ایک عجب مظہر ہے، اور یہ کائنات
اور اس کے جمادات اور اس کے نباتات اور اس کے حیوانات، یہ سارے ملتے ہیں تو یہ کائنات بنتی ہے۔ انسان کا تعلق حیوانات ناطقہ سے ہے، جس میں نشو و نما اور حرکت و ارادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اپنے اندر عقل و شعور رکھتا ہے، سلیقہ گفتار رکھتا ہے اور کردار کا حسن رکھتا ہے۔ انسان ہی اس کائنات میں شاہکار ربوبیت ہے، شاہکار فطرت ہے، لیکن دوسری جانب یہی انسان پستیوں کی انتہا کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ ہر دور میں انسان کو اس کے مقام انسانیت کی اہمیت سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے، مگر مشاہدہ کائنات یہی بتاتا ہے کہ انسان متضاد کیفیات کا مالک ہے۔ یہ ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، یہ عالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، یہ عابد بھی ہے اور کبھی کبھی معبود ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی اس انسان نے کیا ہے۔ یہ شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے اور یہ غلام بھی ہے، عبد بھی ہے، یہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بے بس بھی ہے۔ اس کی متنوع خصوصیات کی بنا پر یہ دقت، یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کس انسان کو سب انسانوں کا نمائندہ سمجھا جائے۔ اس حوالے سے انسان ہی نے انسان کے بارے میں کائنات میں اب تک بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ لکھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے۔ مذہب کے تصور سے ہٹ کر سوچنے والوں نے بھی انسان کے بارے میں خوب لکھا ہے اور خوب سوچا ہے کہ یہ انسان ایک حیوانی قوت رکھنے والا ہے، اس کی حرکات و سکنات میں حیوانیت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی تاریخ ارتقاء کو بیان کرتے ہوئے اس انسان کا رشتہ حیوانوں سے جوڑا گیا ہے اور اس کی اصل جانور بندر کو بتایا گیا ہے۔ ڈارون کی یہی تھیوری ہے کہ انسان کا ارتقاء نچلی سطح سے ہوا ہے اور پھر یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اپنے موجودہ مقام پر پہنچا ہے، اور اس کو یہ منزل طبی انتخاب، نیچرل سلیکشن اور ماحول کے ساتھ مطابقت کی صلاحیت، ایڈاپٹیبلٹی ٹو دا انوائرمنٹ اور بقائے اصلح، سروائیول آف دا فٹیسٹ کے ذریعے سے ملی ہے۔ آج انسان بھی دیگر مخلوقات کی طرح جی رہا ہے اور انہی کی طرح طبی طور پر یہ ختم ہو جائے گا اور ختم ہو رہا ہے۔ اس سوچ کے حامل لوگ یہ کہتے ہیں اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیاوی عیش و عشرت کے۔ علاوہ ازیں اس سوچ اور نظریے پر تنقید کی گئی کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ کے اصول کے بھی مفید اور غیر مفید پہلو ہیں۔ اگر اس اصول کو ابدی تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسان کی مجموعی حیثیت اور اہمیت اس کائنات میں بالکل نہیں، اور یوں اس اصول کے ذریعے بعض افراد کو موقع مل جائے گا کہ وہ زیادہ قوت، زیادہ طاقت، زیادہ صلاحیت اور زیادہ قابلیت رکھنے کی وجہ سے دوسرے کمزور انسانوں کو کچل کر رکھ دیں گے اور ان کا جینا مشکل بنا دیں گے، کمزوروں کو دبوچ کر ختم کر دیں گے اور
یہ امر انسانوں میں موجود انسانیت کی علوت، فوقیت اور فضیلت کا پہلو ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو حیوانیت اور سطحیت کا پہلو ہے۔ یہ تو انسانوں میں سفلیت اور اسفلیت کا درجہ ہے، اور یہ تو ان میں موجود انسانیت کی رذالت کا پہلو ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فلسفہ مادیت کے پیروکاروں نے ایک اور انداز سے بھی انسان کی حقیقت پر غور و فکر کیا ہے کہ ہر انسان بھی طبی قانون علت و معلول کا پابند ہے۔ یہ انسان صاحب ارادہ و اختیار بھی نہیں ہے، یہ انسان بھی غیر محسوس طور پر انہی قوانین علت اور معلول کا پابند ہے۔ یہ جو کرتا ہے انہی قوانین علت و معلول کے تحت اور ان کے اثرات سے مجبور ہو کر کرتا ہے، اور یہ انسان ان قوانین علت و معلول میں بری طرح اپنی زندگی میں جکڑا ہوا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کچھ فلاسفر اور حقائق جو لوگوں نے انسان کی تخلیق و فطرت کا تجزیہ یوں بھی کیا ہے کہ اس انسان کی تمام تر جد و جہد کا مرکز و محور جنس و شکم ہے۔ کبھی یہ انسان اپنی اس جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے ہنگم حرکتیں کرتا ہے جو اس کو مقام انسانیت سے گرا دیتی ہیں۔ پھر اس موقع پر بظاہر تو یہ انسان لگتا ہے، مگر فی الحقیقت یہ حیوانیت کاملہ کا نمائندہ بن چکا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے ایوان ناطق اور ایوان مفترس میں پھر کوئی فرق، کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ تب اس کا ہر عمل انسانیت کی رسوائی کا عمل بن جاتا ہے اور انسانیت کی ذلت کا آئینہ دار ہو جاتا ہے، اور یہ انسان خود ہی اپنی انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ اہل مناطقہ نے انسان کو حیوان ناطق قرار دیا ہے، اور ان کی تعریف کے مطابق ہر انسان حیوان ہی ہے، مگر یہ حیوان ناطق ہے۔ یہ بولنے والا، سوچنے والا، ارادی طور پر کچھ کرنے والا حیوان ہے۔ انسان اور عام حیوان میں فرق یہی ہے کہ انسان کو شعور ذات دیا گیا ہے، سیلف کانشیس اس کو حاصل ہے، جبکہ عام حیوان کو صرف اور صرف سادہ شعور، سمپل کانشیسنس حاصل ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو اشرف الخلق اس اعتبار سے بنایا ہے کہ یہ شعور ذات کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے، اور جو انسان اس شعور ذات کو جس قدر اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرتا چلا جاتا ہے، اس میں انسانیت فروغ پاتی ہے، انسانیت نمو پاتی ہے، اور اس کے وجود میں انسانیت سجنے لگتی ہے۔ اور جو صرف اس کا قائل ہو جاتا ہے مگر وہ عملاً اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی انسانوں میں وجود فضیحت اور وجود رذالت اور وجود ذلت بن جاتا ہے اور وجود خباثت بن جاتا ہے۔ انسان اپنے وجود میں وجود فضیلت تب بنتا ہے جب وہ اپنے عمل سے اپنے عمل کی عظمت کو لوگوں پر ثابت کر دیتا ہے، تو تبھی وہ عظیم انسان اپنے عمل سے عظیم بنتا ہے۔ اس کائنات میں انسان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس امر میں مضمر ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی انسانیت کس قدر پائی جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مغربی فلاسفر فرائڈ اپنے نقطۂ نظر میں انسان کی حقیقت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انسان ایک مغلوب الشہوت حیوان ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انسان میں ایک ہی جبلت کی سطوت ہے،
وہ جنسی خواہش کی ہے۔ اس کے تصور انس کے مطابق انسان اپنی زندگی لاشعور، شعور اور فوکس شعور کے تحت گزارتا ہے۔ شعور کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور انسان کی شخصیت کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو ہمارے شعور کی سطح کے نیچے موجود رہتا ہے، اور انسان کی ساری شخصیت اور نفس انسانی یہ لاشعور ہی سے تشکیل پاتے ہیں۔ شعور کے ذریعے ہم اپنی بیرونی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، اور شعور کا اپنے لاشعور سے وہی تعلق ہے جو سمندر کی جھاگ کو سمندر سے ہے۔ لاشعور ہی ہمارے تمام تر جذبات، احساسات اور خیالات کی پرورش کرتا ہے، اور یہی لاشعور ہی ان کا ہمارے شعور کے سارے اعمال کا ماخذ ہے، مصدر ہے۔ انسان کے لاشعور میں ایک طوفان ہر وقت موجزن رہتا ہے، بپا رہتا ہے۔ لاشعور اپنی ساری خواہشات شعور ہی کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ وہی لاشعور ہی انسان کے شعور کو مجبور کرتا ہے کہ اس کا شعور اس کی خواہشات کی تسکین اور تکمیل کا ساماں کرے، مگر معاشرتی ضوابط اور قوانین کی بنا پر انسانی شعور آزادانہ تعمیل نہیں کر سکتا ہے۔ یوں انسانی لاشعور کو اپنی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، مگر شعور کے راستے کی یہ رکاوٹ انسان کے لاشعور میں بے چینی پیدا کرتی ہے، بے قراری پیدا کرتی ہے، جس کا عمل اور رد عمل انسان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارا لاشعور ایک ابلتی ہوئی خواہش کی دیگ کا نام ہے۔ اس کے اندر کوئی نظم، کوئی سوچا سمجھا ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنے جذبہ لذت کی تکمیل چاہتا ہے، اور ازداد کے اصول لاشعور پر حاوی نہیں ہوتے ہیں۔ مخالف خواہشات اس کے پہلو با پہلو موجود رہتی ہیں۔ لاشعور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نفی سے مشابہت رکھتی ہو۔ وقت اور فاصلہ ہمارے لاشعور میں غلط ہوتے ہیں۔ لاشعور میں وقت کا کوئی میزان نہیں ہے۔ غرضے کے فرائڈ اپنے تصور انسان میں اس بات کا قائل ہے کہ انسان ایک مغلوب الشہوت حیوان ہے، اور یہ اپنے لاشعور کی حد درجہ تک اپنی جنسی اور نفسی خواہش کی تکمیل میں آزاد ہوتا ہے، اور اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اس کی خواہش کو برا سمجھے گا، اور یہ معاشرے کے خوف سے اپنی طاقتور جنسی خواہش کو یہ دباتا نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے یہ مزید خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرائڈ کا شاگرد ایڈلر اپنے استاد سے تصور انسان میں اختلاف کرتا ہے کہ انسان لاشعور میں جنسی اور نفسی خواہش کا ایک طوفان بپا کیے ہوئے ہے، جبکہ اس کے نزدیک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں پر غالب کرے۔ احساس تفوق اسے مسلسل اس امر اور خواہش کے لیے ابارتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ مغلوبیت کے احساس سے نجات پا لیتا ہے، اور یوں غلبے کے فوائد سمیٹ لیتا ہے۔ اسی احساس تفوق کی روشنی میں وہ اپنی کمزوریوں کی تلافی کرتا ہے، اور بہت زیادہ قوت حاصل کر کے دوسروں پر خود کو غالب کرتا ہے۔ ایسے انسان ہر وقت دوسروں کو مغلوب کرنے کے لا علاج مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ساری زندگی خواہشات کی ترتیب اور تکمیل میں گزر جاتی ہے، اور یوں وہ اپنی عقل کو اپنی انسانی خواہشات کی کنیز اور باندی بنا کر رکھتے ہیں، اور یوں انسان کی حقیقت ایک سلجھے ہوئے انسان سے کچھ زیادہ اس تصور کے تحت نظر نہیں آتی۔ غرضے کے ارسطو انسان کو دو ٹانگوں والا جانور کہتا ہے۔ اس کا شاگرد انسان کو ایک وحشی جانور سے تشبیہ دیتا ہے، اور مگر ایسا وحشی جانور جس کو سدایا جاتا ہے
اور حافظ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بھیڑیا ہے، ہیوم انسان کو بدمعاش، بدکماش اور بدماش انسان کہتا ہے۔ سارتر کے نزدیک انسان ایک ایسا جانور ہے جس کو عقل و خرد سے بیگانہ کر کے اس دنیا میں پھینک دیا گیا ہے، بھیج دیا گیا ہے۔ یہ جیسا انسان ہوگا ویسا انسانی معاشرہ ہوگا، شریر معاشرہ شریر انسانوں سے جنم لیتا ہے، صالح معاشرہ صالح انسانوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ انسان کی ذات جسے ہم سیلف سے تعبیر کرتے ہیں، جب یہ ذات اپنی عادات میں پختہ ہو جاتی ہے تو اسے ہی ہم شخصیت، پرسنالٹی کا نام دیتے ہیں۔ اقبال اس حوالے سے کہتا ہے، خدا کی ساری مخلوق میں صرف اور صرف انسان ہی اس قابل ہے کہ وہ شعوری طور پر اس کائنات میں اپنے خالق کے عمل تخلیق میں شریک ہو سکے، اور اس انسان میں ہی یہ جوہر صلاحیت رکھا گیا ہے کہ یہ ایک بہتر دنیا تخلیق کر سکے اور جو کچھ موجود ہے اسے مزید یہ بہتر بنا سکے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جہاں تک انسان کی حقیقت کے بارے میں مذہب کا موقف ہے، مسیحیت نے انسان کو پیدائشی اعتبار سے گناہ گار قرار دیا ہے، جبکہ یہودیت نے حبوط آدم کے باعث انسان کو معصیت کار قرار دیا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان ہر وقت یہودیت کے نزدیک حالت گناہ میں ہے، اور اس گناہ سے نکلنا صرف اور صرف فضل خدا بندی پر منحصر ہے۔ عیسائیوں کے ہاں نجات کا عقیدہ کفارہ میں ہے۔ غرضے کے مذہب کے حوالے سے انسان کی طویل داستان دردناک بھی ہے، عبرتناک بھی ہے، اور مذہب کے نام پر بھی انسان کے ساتھ بدترین سلوک ہوا ہے، اور اس انسان کی انسانیت کی بے حساب تذلیل بھی ہوئی ہے، اور اس انسان کو ہر چیز کا عابد بھی مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے، اور کبھی اسی انسان کو معبود بھی بنایا گیا ہے، اور کبھی اسی انسان نے خود خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور مذہب کی آڑ میں انسان پر بے پناہ ظلم کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کو پتھروں کے سامنے جھکایا گیا ہے۔ اس انسان نے حیوانوں کو معبود بنایا ہے، اس انسان نے درختوں کو اپنا خدا بنایا ہے، اور اس انسان نے آگ، پانی اور مٹی کی بھی پوجا کی ہے، اور ایک طرف یہ انسان بادشاہ کے روپ میں نظر آتا ہے اور قوت اقتدار کے نشے میں مست دکھائی دیتا ہے، اور دوسری طرف اس کے سامنے دوسرے انسان غلاموں اور باندیوں اور نوکروں کی صورت میں انسانیت کی تذلیل کا علم سنبھالے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مذہب ہی کے نام پر اعلیٰ ذات کا انسان بھی اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے، اور مذہب کے عنوان سے ہی ایک ادنا انسان بھی اس معاشرے میں اپنا وجود رکھتا ہے، اور وہ انسان کی ادنا شناخت تمام انسانوں میں انسانیت کو شرمسار کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان اور خدا میں مشترک وصف تخلیق کا وصف ہے۔ خود خدا تقاضا کرتا ہے انسان عمل تخلیق کو جاری رکھے، اور ہارڈ انسانی تخلیق کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا ممکنات کی دنیا ہے، اور یہ مکمل جامد اور ساکت دنیا نہیں ہے، اس میں عمل تخلیق جاری رہے گا، یہ انسانوں کے ہاتھ ہی جاری رہے گا۔ اس عمل کے باعث تمام ممکنات میں عمل تخلیق جاری کرنا، مضمر شے کو مشہود کرنا ہوگا۔ یہ امر تخلیق خدا کی طرف سے انسانوں کی طرف آتا ہے، اور خدا انسان سے تخلیقی جدت کا مطالبہ اور تخلیق جدید کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ انسان سے اس کی آزادیوں کے باعث اس عمل تخلیق میں تنوع، وسعت اور جدت چاہتا ہے۔ انسان اپنے عمل تخلیق سے اپنے ماحول کو سازگار اور مسخر کرتا ہے۔ انسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کائنات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ انسان اپنے وجود میں ایک چھوٹی سی کائنات ہے، اس بنا پر فطرت کی تمام بادشاہتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسان خود کائنات صغیر کا حامل ہے، اور اس کائنات میں مسلسل قوت کا اصول اور مسلسل
عمل تخلیق ہر وقت جاری رہتا ہے۔ انسان اپنی ہستی میں دیگر ہستیوں کو جذب کر لیتا ہے اور یوں یہ انسان طاقت کا نشاں بنتا رہتا ہے۔ اس میں ارتقاء اور تنزل دونوں کا سفر یک وقت جاری رہتا ہے۔ یہ انسان آگے بڑھنے، پھلنے اور پھولنے کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ اس انسان کی کائنات میں جمادات سے لے کر خدا تک سب کچھ موجود ہے۔ ارسطو سے لے کر ابن خلدون تک ہر شخص انسان کے بارے میں یہی کہتا رہا ہے کہ یہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اسے اپنے ہم جنس کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن اسی انسان کے بارے میں خود انسانی تاریخ اس کے ظلم سے بری پڑی ہے۔ انسان کے ہاتھوں انسانوں کا استحصال اس انسانی تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلق کو دور حاضر نے جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ بقائے اسلح کا اصول ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کا مسابقتی ضابطہ ہے۔ یہ اصول کشمکش حیات ہے، یہ تنازع للبقاء کا اصول ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور مٹ جائے، صرف طاقتور باقی رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 11ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی عیسوی تک تمام جنگوں میں مجموعی طور پر 1.5 کروڑ انسان قتل ہوئے، جبکہ دنیا کی پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ انسان ہلاک ہوئے، جبکہ دوسری جنگ عظیم میں صرف جاپان کے ایک شہر ہیروشیما میں 2 کروڑ لوگ ایٹم بم سے ہلاک اور ناکارہ ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ افراد نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے۔ اور اس طرح انسان تاریخ کے اندر اپنے وحشی اور بھیڑیے کی روپ کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کو ایک حیوان اور نرا حیوان، صرف حیوان قرار دے کر انسانی زندگی کو بے مقصد بنایا گیا اور اس کو انسانی زندگی کو حیوانی کشمکش میں پھنسایا گیا۔ اس طرح انسان کا دوسرے انسان سے تعلق شفقت، تعلق محبت باقی نہ رہا، بلکہ یہ حیوانی وجود اب چیر پھاڑ کے عمل میں ڈل گیا ہے۔ اور یہ قانون حیوانیت ہے، اور یہ قانون جنگل میں تو جاری رہ سکتا ہے، انسانی معاشرے میں ہرگز یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا۔ بلا شبہ انسانی ہر دور میں انسان کا دشمن رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسانیت کا خون مسلسل بہتا رہا ہے، اور یوں انسان کی انسانیت کی تذلیل بھی مسلسل ہوتی رہی ہے، اور یوں انسان دوسرے انسان کے لیے بھیڑیا ثابت ہوا ہے۔ انسان میں موجود انسانیت کی تباہی اور ہلاکت میں سرمایہ دارانہ نظام نے بھی اپنا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس نظام نے انسانی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مسابقت کا قانون بڑی شدت کے ساتھ انسانی زندگی میں نافذ کیا ہے، اور اس قانون مسابقت نے کمزور انسانوں کو معاشرے سے کچل کر رکھ دیا ہے اور ان کا جینا مشکل بنا دیا ہے، حتیٰ کہ ان کے اندر زندہ رہنے کی آس ہی کو ختم کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام نے ہر انسان کو اس کی اصل انسانیت کے باب میں یاد دلائی ہے۔ جب تک انسان کو اپنی اصلیت، اپنی حقیقت یاد رہتی ہے، تب تک وہ دنیا میں آ کر اپنے وجود میں انسانیت کو نہیں بھولتا ہے، اور جب یہ انسان اپنی اصل سے قطع تعلق ہو جاتا ہے تو پھر حیوانیت، ابلیسیت اور شیطنت اس میں رقص کرتی ہے، اس کے وجود میں ناچتی ہے، پھر یہ چلتا پھرتا انسان لگتا ہے، مگر یہ انسان نما وجود اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں حقیقتاً انسان نہیں بلکہ شیطان ہوتا ہے۔ بعض انسان اپنی بدعمالیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے اس انتہائی پست درجے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں شیطان بھی ان کی شیطنت پر معاذ اللہ فخر کرتا ہے۔ قرآن انسان کو متوجہ کرتا ہے، تم عبث، بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کیے گئے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا فی سورۃ المؤمنون، کیا تم نے خیال کر لیا ہے ہم نے تمہیں یوں ہی مومل خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم دنیا میں جتنا عرصہ بھی جی لو، تمہاری زندگی کے کتنے ہی ماہوں سال ہو، تمہارا عرصہ حیات کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، تم کو بہر صورت ہماری طرف
پلٹنا ہے، تمہیں ہماری طرف رجوع کرنا ہے، ہماری بارگاہ میں تم کو پیش ہونا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، نیکی کی ہے تو اس کا اجر بھی رب کے پاس پاؤ گے، اگر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کا حساب بھی اللہ کے پاس پاؤ گے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ اللَّهِ، اس دنیا سے انسان نے اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر جانا ہے؟ اس بڑی دنیا سے انسان رب کی بارگاہ میں اعمال صالحہ لے کر جاتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے بول اور اچھے اطوار اور اچھے رویوں پر مشتمل ہیں۔ یہ اعمال صالحہ سراسر انسانوں کی منفعت اور نفع بخشی کے حامل ہیں۔ دنیا کی ہر چیز جو اس انسان نے بڑی محنت سے کمائی ہے، جس کے اصول کے لیے یہ اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے اور سارا خون اپنا اس میں صرف کرتا ہے، تو حاضرین گرامی قدر یہ سارے کا سارا سب کچھ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ وہ سارا کچھ جو کچھ دنیا میں کمایا ہے وہ رسا باہم تقسیم کر لیں گے، اس میں کوئی چیز اعمال صالحہ کے سوا اس کے سفر آخرت میں اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ہاں حقیقتاً جو اعمال صالحہ یہ آج دنیا میں بجال آ رہا ہے وہی الباقیات الصالحات ہیں، جن کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فی سورۃ الکہف۔ جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ ہر انسان کی اصل تراب سے ہے، نطفہ سے ہے، تراب مٹی ہے، نطفہ پانی کا حقیر قطرہ ہے، تراب انسان کے پاؤں میں رہتی ہے، تراب زمین کا فرش بن کر انسان کو تعلیم عجز دیتی ہے۔ عاجزی اور انکساری سے ہی انسانوں میں انسانیت آتی ہے، تکبر و غرور سے انسانوں سے انسانیت چھن جاتی ہے، اور نطفہ وہ حقیر قطرہ ہے جو ناپاک قطرہ ہوتا ہے، یہ عام کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے، اور یہ تراب اور نطفے کی اصل رکھنے والا یہ انسان، اپنے اندر اکڑ رکھنے والا یہ انسان آخر کس چیز پر اکڑتا ہے، کس چیز پر اتراتا ہے، کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ اس کی شیطنت اس کے چہرے پر کھلتی ہے، اور یہ اس کو خود نظر نہیں آتی، مگر ہر اہل نظر کو اس کے چہرے پر سورج کی روشنی کی طرح اس کی شیطنت معلوم ہوتی ہے۔ اے قوت اقتدار اور اختیار سے پھٹنے والے انسان، کیا تم نے اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت پر بھی غور کیا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا ہے انسان تم نے غور نہیں کیا ہم نے تم کو ایک تولیدی قطرے سے پیدا کیا ہے، اس نطفے سے جنم لینے والا اس دنیا میں آ کر قوت و طاقت کا مالک بن کر دوسرے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتا ہے، ہر طرف فساد انگیزی کرتا ہے، ہر طرف فتنہ پروری کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو ضرر اور نقصان پہنچاتا ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ جگڑتا ہے، اس لیے کہ فائزہ ہوا خصیم مبین فی سورہ یاسین، یہ کھلم کھلا سخت جگڑالو بن گیا ہے، ہر طرف اس نے دنگا و فساد کا ماحول پیدا کر دیا ہے، یہ اپنوں سے بھی جگڑتا ہے، یہ غیروں سے بھی لڑتا ہے، یہ گھر والوں کو بھی کاٹتا ہے، یہ باہر والوں کو بھی ڈستا ہے۔ آخر کس چیز نے اس انسان کو پاگل کر دیا ہے؟ کس جنون نے اس پر حملہ کر دیا ہے؟ کس طاقت کے نشے نے اس پر سحر کر دیا ہے؟ یہ شکل میں انسان ہے مگر اپنے عمل میں یہ بھیڑیا ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا ہے وَنَسِيَ خَلْقَهُ فی سورہ یاسین، اس نے اپنے اندر سے انسانیت کا وہ روشن چراغ گل کر دیا ہے، یہ اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، یہ اپنی اصلیت سے لا تعلق ہو گیا ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ فیضا ہوا خصیم مبین بن چکا ہے۔ لڑنا، جگڑنا، فساد میں مچلنا اور فساد مچانا، فتنہ پھیلانا اور فتنوں میں رہنا اس کا مقصد حیات بن گیا ہے، اور اسی میں اس کی زندگی کا ایک ایک پل بسر ہو رہا ہے۔ انسان پر، ایسے انسان پر خدا کی بار ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عتاب ہے، اللہ کا عقاب ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔
قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ فی صورت عبس. انسان پر خدا کی مار یہ کیسا ناشکرا ہے. وہ دیکھتا نہیں اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے, نطفہ سے بنایا ہے, پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے. رب کی نعمتوں میں کھیلنے والا یہ انسان ناشکرا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں پر سجدہ شکر بجا نہیں لاتا. یہ اللہ کی نعمتوں سے اپنے دامن کو, فقط اپنے ذات کی دامن کو بھرتا ہے, دوسروں کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرتا ہے. یہ اپنے وجود انس میں انسانیت سے تہی دامن ہو گیا ہے. یہ سخت ناشکرا ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ كُفُورًا فی سورہ بنی اسرائیل. کیا اللہ کی نعمتوں پر کفران نعمت کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان سے ان کی نعمتوں پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ کیا ان سے اس حوالے سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ حاضرین گرامی قدر, یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو, کیا یہ ایسے ہی اللہ کی مخلوق کو یہ لوگ ستاتے رہیں گے؟ کیا یہ زمین میں اس طرح فساد مچاتے رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے فی سورۃ القیامہ ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اب اس بگڑے ہوئے انسان کو قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فی سورۃ البقرہ. فرمایا جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو پھر جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, انسانی وجودوں میں یہ روشن اور یہ تاباں چراغ انسانیت کا یہ ایمان کی صورت میں ہے جو ہدایت کے نور سے روشن ہے. اس ایمان سے انسانی ڈھانچے میں اور انسانیت کی قدر موجود ہے. اہل ایمان میں وصف انسانیت اور صفت ایمانیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس نے اپنے وجود بشری میں ہدایت اور انسانیت کا چراغ جلایا ہے اس کا یہ عمل اس کی ذات کو سب سے پہلے نفع دے گا, پھر ضمناً دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ہادیانہ کردار اور اس کے انسانی اقدار سے مستفید اور مستنیر کرے گا. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ فی سورۃ الاسراء. جو شخص ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے. جو اس راہ ہدایت کو چھوڑتا ہے اور دلالت و گمراہی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا ضرر اور اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. ومن ضل فإنما یضل علیہا فی سورۃ الاسراء. جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے, اپنے انسانی وجود میں انسانیت اور اس کی اقدار کو مار دیتا ہے, تو اب اس کے وجود سے فساد بر اور فساد بحر یہ ظاہر ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فی سورۃ الروم. خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے. انسانوں میں انسانیت تکریم انسان سے پیدا ہوتی ہے. ہر انسان کو باری تعالیٰ نے جو تکریم علی کل خلق اللہ عطا کی ہے, اس تکریم کو اگر ایک انسان دوسرے انسان کو عطا کرے تو وہ اپنے وجود میں بھی مکرم ہو جائے گا اور وصف انسانیت کا حامل ہو جائے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اشارت النس کے طور پر اس آیہ کریمہ سے حقیقت انسانیت اور تکریم انسانیت ثابت ہے. بلا شبہ ہر انسان میں انسانیت کی قدر تب فروغ پائے گی جب ہر انسان اپنے قول میں احسن ہوگا, جب ہر انسان اپنے فعل میں احسن ہوگا, جب ہر انسان اپنے خلق میں احسن ہوگا, جب ہر انسان اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی معاشرت میں احسن ہوگا, جب ہر انسان اپنے کردار کی ہر صورت میں, خواہ وہ اس کا کردار خلوت میں ہو, خواہ جلوت میں ہو, خواہ شب و روز ہو, وہ ہر کردار جہاں بھی ہو وہ احسن ہی احسن ہو, تبھی وہ اپنے وجود میں وصف انسانیت کا جلتا ہوا چراغ دیکھے گا, تبھی وہ انسانیت کے لیے قابل مثال بنے گا.
باری تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے ظاہری سانچے میں اور باطنی ڈھانچے میں اور ظاہری صورت میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اس کی تقویم کو احسن تقویم قرار دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اس لفظ احسن کو ہر انسان نے اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں نافذ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ انسان اپنی انسانیت میں اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام اور عرفہ رتبہ پر اور احسن مقام پر اور انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک طبقہ لوگوں کا رجل متقی اور ایک دوسرا طبقہ رجل فاسق کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالناس رجلان، رجل بر تقی کریم اللہ وفاجر شقی حین علی اللہ فی جامع ترمذی۔ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک نیک اور متقی لوگ ہیں اور یہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، دوسرے فاجر اور بدبخت لوگ ہیں، یہ اللہ کے ہاں بڑے ہی بے وزن لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو کریم علی اللہ ہیں ان میں انسانیت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو حین علی اللہ کے وصف کے حامل ہیں یہ اپنے وجود میں انسانیت سے تہی دامن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان میں سے انسانیت کو فروغ دینے کا ضابطہ عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رواہ بخاری فی صحیحہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ انسانوں میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ہر عمل دوسروں کے لیے سالمہ سلامتی والا ہو، حفاظت و تقدس والا ہو، ضرر اور نقصان کو نہ دینے والا ہو۔ زبان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت اور انسان کے سارے اعمال اقوال اور انسان کے سارے احوال حیات اور اس کی ساری شخصیت کو شامل ہے۔ انسان کے جس فعل میں بھی سالمہ کا مادہ اور مطلب پایا جاتا ہے اس میں انسانیت ہی انسانیت ہے۔ عصر حاضر میں انسانوں میں یہی وصف انسانیت مفقود ہو گیا ہے۔ اسی انسانی وصف کو آج زندہ کر کے معاشرے کو ایک زندہ معاشرہ بنانا ہے، اپنی کمیونٹی کے تصور کو بلند سے بلند تر کرنا ہے، اور اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا ہے کہ تمہارے اندر انسانیت دو چیزوں سے آ سکتی ہے، ایک تو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کا بندہ بن جا، اور دوسرا تمام انسانوں کا خیر خواہ بن جا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، مسلم ہستے بے نیاز از غیر شو، اہل عالم را سراپا خیر شو، اہل عالم را سراپا خیر شو۔ رموز بے خودی میں اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم نے اصلاح انسانیت، فلاح انسانیت کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات سے کرنا ہے۔ ہم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری اصلاح سے دوسرے لوگوں کی اصلاح ہے۔ ہمیں ہر امر خیر کے لیے اپنی ذات کو سب سے پہلے اس کی طرف بڑھنا ہے، اپنی ذات میں جھانکنا ہے۔ اسی حوالے سے افتخار عارف نے بہت خوب کہا، لغزشوں سے ماورا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، لغزشوں سے ماورا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتا ہوں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتا ہوں، مگر اپنے من میں جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، اپنے من میں جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔